آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں۔ ہمارے پورے ملک میں 27 کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے گھما دیا ہے۔ کبھی یہ 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی یہ 29 میں ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر بتانے کے لیے، تعین کے ساتھ، متعین ہونے کے ساتھ۔ کچھ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے شب قدر، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو بھلا دیا ہے، لہٰذا اب تم اسے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے اسے اس میں گم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بتا دیتے، اور آگے آنے والے زمانوں میں تو پتہ ہے کہ شب قدر میں بھی لوگ شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، تو پھر ایسی اللہ کی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے۔ تو شب قدر متعین ہوتی اور لوگ شرابیں پی رہے ہوتے، جوا کھیل رہے ہوتے، ناچ گانا کر رہے ہوتے، تو پتھر برسنے یا بندر خنزیر بننا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طفیل اس کو 5 راتوں میں گھما دیا۔ ایک تو 5 راتیں جاگنے سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی، اور ایک شب قدر مل گئی۔ اور دوسرا اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس کو چھپا رہنے دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو، لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، ناقدری نہ ہو۔ آخری عشرہ مغفرت کا ہے، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا گناہوں سے، جہنم سے آزادی۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے آخری عشرہ میں۔ بدر کی جنگ 17 کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا، تو نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے، اعتکاف فرمایا۔ آخری 10 ہجری میں جب 11 ہجری 12 ربیع الاول آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور 2 دفعہ فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف اپنا ملتوی فرمایا، کینسل فرمایا، تو وہ شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کا موضوع عاکفہ کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں، تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، اتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا۔ لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے،
ہاں میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں۔ مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو، ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ يحفظك، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان، اور یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں۔ موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کریں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں، زیادہ وقت دعا میں لگیں۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا۔ اور 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے۔ وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا۔ اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات، وہ 5 راتیں۔ آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ تو یہ 21، 23، 25، 27، 29، 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں۔ اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں